فاطمہ کا تھا یہ نوحہ، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ مجھ کو آواز دو بیٹا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ فاطمہ کا تھا یہ نوحہ، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ زخم ہے جسم کے گہرے، نہ اذیت ہو کہیں، تجھ کو لپٹاؤں میں کیسے، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ تیغ تھی ہاتھ میں یا خنجر کی قاتل کے، ارے سر تیرا کاہے سے کاٹا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ کہ ماں نے پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا، کہ ماں نے پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا، تیرا روندا گیا لاشا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ دیکھوں کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے پرزے، دیکھوں کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے پرزے، ٹکڑے ہوتا ہے کلیجا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ کہ سونے جنگل میں پڑی ہے تیری میت پیارے، سونے جنگل میں پڑی ہے تیری میت پیارے، کوئی پرسا نہیں تیرا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ فاطمہ کا تھا یہ نوحہ، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ کہ خشک حلقوم کو بے آب چھری سے کاٹا، خشک حلقوم کو بے آب چھری سے کاٹا، ارے نہ دیا پانی کا قطرہ، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ کہ یہ نہ سمجھے کہ میرا دودھ ہے شامل اس میں، یہ نہ سمجھے کہ میرا دودھ ہے شامل اس میں، تیرا خون رن میں بہایا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ اور کون میت پہ تیری بیٹھ کے بیٹا روئے،
کون میت پہ تیری بیٹھ کے بیٹا روئے، ارے قید میں ہے تیرا کنبہ میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، کہ رنج میں دیکھو نا مسرور سے کچھ ہو جائے، رنج میں دیکھو نا مسرور سے کچھ ہو جائے، دل ہے انسان کا بیٹا میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار مصائب پہ ملاحظہ فرمائیں۔ رہے خدا میں بھرا گھر لٹا رہے ہیں حسین، رہے خدا میں بھرا گھر لٹا رہے ہیں حسین، تجھے اے کرب و بلا یوں بسا رہے ہیں حسین، تجھے اے کرب و بلا یوں بسا رہے ہیں حسین، عجب مزاج ہے جو لوگ خون کے پیاسے ہیں، عجب مزاج ہے جو لوگ خون کے پیاسے ہیں، انہی کو پیاس میں پانی پلا رہے ہیں حسین، انہی کو پیاس میں پانی پلا رہے ہیں حسین، تیرے نصیب کو معراج ہونے والی ہے، تیرے نصیب کو معراج ہونے والی ہے، زمین کرب و بلا تجھ پہ آ رہے ہیں حسین، حسن کا لاڈلا پامال ہو گیا رن میں، حسن کا لاڈلا پامال ہو گیا رن میں، ابا میں لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، ابا میں لاش
کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین. کوئی نہیں ہے جو بازو کو تھام لے آ کر. کوئی نہیں ہے جو بازو کو تھام لے آ کر. جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین. جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین. ہے بارگاہ ہے خدا میں یہ آخری فدیہ. ہے بارگاہ ہے خدا میں یہ آخری فدیہ. جگر کے ٹکڑے کو مقتل میں لا رہے ہیں حسین. جگر کے ٹکڑے کو مقتل میں لا رہے ہیں حسین. نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی خدمتگار. نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی خدمتگار. اکیلے بیٹے کی تربت بنا رہے ہیں حسین. اکیلے بیٹے کی تربت بنا رہے ہیں حسین. ذرا سنبھال لو رباب کو زینب. ذرا سنبھال لو رباب کو زینب. لحد میں ننھا سا لاشا چھپا رہے ہیں حسین. لحد میں ننھا سا لاشا چھپا رہے ہیں حسین. غریب بیٹے کی تربت پا کیا چھڑکیں. غریب بیٹے کی تربت پا کیا چھڑکیں. نہیں ہے پانی تو آنسو بہا رہے ہیں حسین. نہیں ہے پانی تو آنسو بہا رہے ہیں حسین. سکینہ روتی ہے دامن پکڑ کے کرتے کا. سکینہ روتی ہے دامن پکڑ کے کرتے کا. گلا کٹانے کو مقتل میں جا رہے ہیں حسین.
گلا کٹانے کو مقتل میں جا رہے ہیں حسین، گلے پہ شمر کا خنجر ہے اور لب پہ دعا، گلے پہ شمر کا خنجر ہے اور لب پہ دعا، کیا تھا حق سے جو وعدہ نبھا رہے ہیں حسین، کیا تھا حق سے جو وعدہ نبھا رہے ہیں حسین، خدا کے دین پا آئے نہ کوئی آنچ کو میل، خدا کے دین پا آئے نہ کوئی آنچ کو میل، گلا اسی لیے اپنا کٹا رہے ہیں حسین، کوئی نہیں ہے جو بازو کو تھام لے آ کر، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، رہے خدا میں بھرا گھر لٹا رہے ہیں حسین، تجھے اے کر وہ بلایوں بسا رہے ہیں حسین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کی جا رہی ہے عالی جناب مولانا محمد حسن صاحب قبلہ مصطفیٰ وادی سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیانات سے مومنین کو فیض یاب کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطہی الابتہی التہامی، مولانا مولا الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید نفیس رضوی ابن مظاہر حسین انیس فاطمہ مرحومہ بنت محمد احسان ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ یہ اعلان کرتا ہے قرآن مجید میں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ہمارے بندوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک دن آئے گا جب ہم تمہیں مٹی میں پلٹا دیں گے۔ اگر یہیں پر اللہ خاموش ہو جاتا تو ہم سب کو موقع ملتا کہ منمانی زندگی گزارو، جیسے چاہو رہو، جو چاہو کرو، جو چاہو نہ کرو، لیکن ایسا اللہ نے موقع نہیں دیا ہے۔ پھر کہہ دیا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایک دن آئے گا جب ہم تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے۔ عزیزو، عقیدت کا جملہ ہے، موالیان حیدر کرار کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں پلٹاؤں گا، پھر مٹی سے اٹھاؤں گا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، عقیدت کی بات ہے، مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ تراب سے پیدا کیا، تراب میں پلٹائے گا، تراب سے اٹھا کے ابو تراب کے حوالے کر دے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ذرا سا آگے آ جائیں تو ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بہرحال مرنا برحق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ایک نہ ایک دن بہرحال ذائقہ موت چکھنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہ دنیا دار عمل بنائی ہے، آخرت دار حساب ہے۔ عمل یہاں کرنا ہے، حساب وہاں دینا ہے۔ عزیزو، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے خدا سے پوچھ لیا جائے، پروردگار کیا ضرورت ہے دوبارہ اٹھانے کی؟ کیا مقصد ہے تیرا؟ کس لیے اٹھائے گا؟ علت کیا؟ غرض کیا؟ مقصد کیا؟ مطلب کیا؟ تو خدا کی آواز آئے گی، اے میرے بندے، تاکہ میں تجھے دکھا دوں کیا کر کے آیا ہے، کیا نہیں کر کے آیا۔ اچھا پروردگار، پھر سوال یہ ہے دکھائے گا کیسے؟ کہے میرے بندوں، تمہارے نامہ عمل کی فائل تیار ہو رہی ہے، کرامن کاتبین میں نے بٹھا دیے کاندھوں پہ، جو تمہارا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ نیکیاں بھی لکھنے والا ہے اور برائیاں بھی لکھنے والا ہے۔ اچھا تو پھر دکھائے گا کیسے؟ کیا میدان محشر میں تیری کوئی آفس ہوگی، ہاں دفتر ہوگا، جہاں سے فرشتے بیٹھ کر ہر ایک انسان کا نام لے کے پکارتے جائیں گے، فلاں صاحب آئیے اپنا نام اعمال لے جائیے، فلاں صاحب آئیے اپنا نام اعمال لے جائیے، فلاں صاحب آئیے۔ قدرت کی آواز آئی، میرے بندے، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ ذرا صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ توجہ، تھوڑی دیر توجہ چاہتا ہوں۔ تو پروردگار تیری کوئی آفس ہوگی، کوئی دفتر ہوگا، جہاں سے تیرا فرشتہ پکارے گا، محمد حسن صاحب آئیے لے جائیے اپنا نام اعمال۔ قدرت کی آواز آئی، نہیں میرے بندے، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ تو پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو پھر دے گا کیسے؟ کہا ہر انسان کا نام اعمال ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کیا کہا؟ اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے خود بخود چلا جائے گا۔ اسی لیے جب تلقین پڑھی جاتی ہے، قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے، اور جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو وہاں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، جہاں ہے ان الباس حق والموت حق والنشور حق وسؤال منکر ونقیر فی القبر حق وتطایر الکتب حق۔ اسی فکرے سے مقصد ہے میرا، وتطایر الکتب حق، نام اعمال کا اڑا دیا جانا حق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا۔ دائیں ہاتھ کے لائق ہے کہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے، یہ بھی صلاحیت ہوگی، یہ بھی صلاحیت ہوگی کہ داہنے ہاتھ کے لائق ہے کہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے۔ عزیزوں، انسان ہے جس نے دنیا میں سن رکھا ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا،
مثلاً چلا میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، نامہ اعمال اڑتا ہوا آ رہا ہے، انسان نے سوچا میں نے دنیا میں تو کوئی نیکیاں کی نہیں ہیں، اور کامیاب وہی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے میرا نامہ اعمال۔ جس طرح دنیا میں لوگوں کو دھوکے دیتا تھا، لاؤ یہاں بھی بائیں ہاتھ والا ہے، دائیں ہاتھ میں لے لوں، وہاں چاہے گا کہ ایسا کر لوں جو بائیں ہاتھ والا ہے، کیونکہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اعمال صالحہ نہیں، سب سیاح سے میرا نامہ اعمال پر ہے، لاؤ آج یہاں بھی بائیں ہاتھ والا ہے، دائیں ہاتھ میں لے لوں۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے عزیزوں۔ وہاں تو انسان ایسا ہوگا کہ جہاں بے بس ہوگا، کسی انسان پر کسی کا اختیار نہیں چلے گا، اختیار چلے گا تو خدا کا چلے گا۔ اسی لیے جب پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، بس خدا ہی واحد و قہار کے لیے ملک ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو وہی نامہ اعمال اڑایا جائے گا، اس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ دائیں ہاتھ کے لائق ہے کہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے۔ بائیں ہاتھ والا ہوگا، کوئی انسان دائیں ہاتھ میں لے لے تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بائیں ہاتھ والا دائیں ہاتھ میں لے لیا جائے۔ عزیزو، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، دائیں ہاتھ والا ہوگا، انسان کو ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اور جب آ جائے گا نا تو وہ خوشی خرم اپنے نامہ اعمال کو لے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا لوگوں لو پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میرا نامہ اعمال ہے، لوگوں پڑھو۔ اس کی مثال بہت آسانی سے آج دنیا میں سمجھی جاتی ہے کہ جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ایک منزل آتی جہاں امتحان دیتے ہیں، جب امتحان دیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا رزلٹ جب آتا ہے، رول نمبر لکھ کے آتا ہے، تو بچہ اپنے اس رول نمبر کو لے کے کبھی ماں کے پاس جاتا ہے، امی دیکھیے میں کامیاب ہو گیا، کبھی بھائی کے پاس، کبھی چچا کے پاس۔ ہر انسان، ہر ایک امتحان دینے والا نامہ اعمال اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، لیکن جو ناکام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش میرا رول نمبر ہی نہ چھپا ہوتا۔ اور ایک کام کرتا ہے، جو زیادہ احساس کمتری میں شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتا ہے، کوئی سلفاز کی گولیاں کھا لیتا ہے، کوئی پھانسی کے پھندے میں لٹک جاتا ہے۔ عزیزوں، تو ہمیں بھی مرنے سے پہلے ایسا نامہ اعمال تیار کر لیا جائے کہ اگر ہم دائیں ہاتھ میں لینا چاہیں تو خود بخود وہ آ جائے، ورنہ یاد رکھیے گا دنیا میں جو ناکام ہوتا ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ اپنے کو لٹکا لیتا ہے، سلفاز کی گولیاں کھا لیتا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال وہاں دائیں ہاتھ کے لائق نہ رہے گا تو وہاں کوئی گولیاں بیچنے والا نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تو ہر انسان کا نامہ اعمال ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا، دائیں ہاتھ کے لائق ہے کہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے۔ اس کو بڑی آسانی سے ہمارے اس امام نے سمجھا دیا ہے جو خدا کی ذات کے مظہر عتم ہیں۔ آئیے ایک منزل آئی جہاں ہمارے نویں امام جن کا نام نامی محمد ہے، لقب تقی ہے، جواد ہے، فیاض ہے، کہ خدا کس طریقے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ امام کا بچپنا ہے، مامون کا دور ہے۔ ایک روز کا واقعہ کہ بادشاہ کی سواری راستے سے گزر رہی تھی، تمام بچے کھیل کود میں مصروف تھے، وہیں ہمارے نویں امام بھی تھے، اپنی شان امامت لیے امام کھڑے ہیں۔ ادھر سے بادشاہ کی سواری گزری
تمام بچوں نے آتے ہوئے دیکھا سواری کو تو ہر بچہ بھاگ گیا، مگر وقت کا امام شان امامت لیے کھڑا رہا، چہرے پہ روب ہے، دبدبہ ہے، جلال ہے، ہیبت ہے۔ جب سب بچے بھاگے ایک بچہ نہیں بھاگا تو بادشاہ کو تعجب ہوا، آخر یہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ کھڑا رہ گیا، سب بچے بھاگ گئے، سواری رک گئی۔ ایک مرتبہ رک کے پوچھتا ہے، بیٹے سب بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ کیا جواب دیا ہے امام نے؟ عبرت کا تماچا لگایا ہے کہ سب بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہ سن، بھاگنے کی 3 وجہیں ہوتی، میں نے 3 وجہوں میں سے کوئی وجہ نہ پائی کہ جو بھاگ جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ پہلی وجہ تو یہی ہے، راستہ تنگ نہ تھا جو تجھے جانے میں تکلیف ہوتی۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ راستہ تنگ نہ تھا جو تجھے جانے میں تکلیف ہوتی۔ دوسری تو وجہ یہ ہے کہ نہ میں نے کوئی جرم کیا جو تجھ سے ڈرتا، نہ میں نے تجھے ظالم سمجھا۔ صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد۔ دیکھیے تطایر الکتب حق ذہن میں رہے، نامہ اعمال کا اڑا دیا جانا حق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا، داہنے ہاتھ کے لائق ہے کہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے۔ اب عزیزوں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جواب مل گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کھانے بھر دے دیا امام نے۔ چلا گیا، باز لیے تھا ہاتھ میں، باز کو ہوا میں چھوڑا، مچھلی پکڑ کے لایا باز، پھر واپس چلا، پھر وہی منظر، پھر وہی بات، سب بچے بھاگے، وہی بچہ کھڑا رہا۔ پھر پوچھ لیا اب کی مرتبہ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا بات تو پہلے ہی میں نے جواب دے دیا ہے، نہ راستہ تنگ، نہ میں نے تجھے ظالم سمجھا، نہ میں نے کوئی جرم کیا۔ کہا بڑے حاضر جواب لگتے ہو، بڑا حاضر جواب لگ تو کہا بے شک۔ کہا کچھ پوچھو تو بتاؤ گے؟ کہا جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ کہا اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا تم نے باز چھوڑا تھا، باز مچھلی پکڑ کر لایا، مچھلی ہے تیری مٹھی میں۔ صلوات پڑھیے۔ اب جب اس طرح سے علم و کمال امام کا دیکھا تو مجبور ہو گیا بیٹی سے شادی کر دی، زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ شادی کر دی۔ محلوں میں رہنے والی امام کے ہاں آ گئی۔ اب وہ شان و شوکت تو نہیں ہے نا، وہ مرواج امبانی تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارا امام دو ظاہری دنیا نہیں رکھتا، لیکن دنیا اس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے، جب جو چاہے کر دے۔ یہ آ گئی، آ کے رہنے لگی تو دھیرے دھیرے عورتوں سے اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرے باپ نے اچھا نہیں کیا ہے، میں شہزادی، میری شادی کسی بادشاہ زادے سے ہوتی، امیر زادے سے ہوتی، یہ یہاں گھروں پہ ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، یہ بات اچھی میرے باپ نے نہیں کی۔ دینی حساب سے تو شادی ٹھیک کی، لیکن دنیاوی حساب سے شادی میرے باپ نے ٹھیک نہیں کی۔ اب جب یہ بات عورتوں میں گشت ہونے لگی تو ہوتے ہوتے یہ بات مردوں میں آئی، جب مردوں میں آئی تو ہمارے امام تک یہ بات پہنچی، جب امام تک یہ بات پہنچی تو ایک روز امام دربار میں پہنچے، اور باتیں میں نے چھوڑ دی، امام دربار میں پہنچے، اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو استقبال کیا، بٹھایا، اور ایک مرتبہ پوچھا کیوں زحمت کی، کس لیے تشریف لائے؟ امام نے فرمایا میں فرزند حسین ابن علی، میں فرزند حسین ابن علی اس ملک کے فقیروں پر وہ احسان عظیم کرنا چاہتا ہے جیسا احسان نہ آج تک کسی نے کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر پائے گا۔
کیا کہا احسان عظیم کروں گا میں اس ملک کے فقیروں پر جیسا احسان نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر پائے گا، مگر یاد رکھنا احسان میری طرف سے ہوگا، اعلان تیری طرف سے ہوگا۔ احسان میری طرف سے ہوگا، اعلان تیری طرف سے ہوگا۔ احسان امامت کرے گی، اعلان حکومت کرائے گی۔ بھیج اپنے کارندوں کو، اپنے سپاہیوں کو، پھیل جائیں پورے ملک میں اعلان کر دیں، دن بھی بتا دیں، تاریخ بھی بتا دیں، وقت بھی بتا دیں، آ جائیں تمام فقرائے ملک، میں احسان عظیم کروں گا جیسا احسان نہ کوئی کر پایا ہے نہ کوئی کر پائے گا۔ جب یہ بات امام نے مامون سے کہی تو اس نے اپنے کارندوں کو شہر میں چھوڑ دیا، جاؤ اعلان کر دو فلاں دن آئیں مسجد میں، امام احسان عظیم کرنے والے ہیں۔ اب جب اعلان یہ ہو گیا پورے ملک میں تو ہر فقیر بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ہر فقیر اس دن کا احسان امام کا دیکھنا چاہتا ہے، اعلان کا بے صبری سے منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے ایام گزر گئے اور وہ دن آیا کہ جس دن کے لیے امام کو احسان کرنا تھا۔ ادھر سے ادھر سے ہر چہار جانب سے فقرائے ملک آنے لگے۔ جب تمام فقیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو دیگر امیروں نے کہا کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے، مسجد میں امام کا احسان دیکھنا چاہیے، ہم بھی چلیں، کیونکہ تطہیر کے وارث کا اعلان ہے، جھوٹ کبھی بولا نہیں ہے اس نے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تطہیر کے وارث کا اعلان ہے، جھوٹ ان کے قریب نہیں آ سکتا، لہذا چلیں ہم بھی امام کا احسان دیکھیں۔ تو جہاں فقراء چلے وہاں امراء چلے، جب امراء چلے تو بادشاہ کے وزیروں نے کہا ہمیں بھی چلنا چاہیے، تو امراء فقراء وزراء، جب وزراء چلے تو بادشاہ بھی چلا۔ گویا کہ جب بادشاہ آ گیا تو پوری سلطنت آ گئی۔ مسجد میں ایک ازدحام ہو گیا، ایک جم غفیر لگ گیا، تل رکھنے کی جگہ نہیں، ازدحام، بھیڑ، مجمع، امراء بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے۔ پھر کہتا ہوں وہ ذہن میں رکھیے گا کیا، نامہ اعمال میں بانٹ نہیں رہا ہوں بھائیوں، میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ مسجد بھر گئی امراء سے، وزراء سے، فقراء سے، بادشاہ سے۔ ادھر سے ہمارا امام شان امامت لیے ہوئے جلوہ فروز ہوا۔ جیسے ہی دروازے مسجد پر طلوع امامت ہوا، ہر چہار جانب سے احسنت، مرحبا، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ، سلام درود کی آوازیں بلند ہوئیں، مجمع کائی کی طرح چھٹنے لگا، راستہ ملا، ہمارا امام ممبر پہ جلوہ فروز ہوا، ہمارا امام ممبر پہ جلوہ فروز ہوا۔ ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے گئے، مجمع پہ نگاہ دوڑائی، امام کے لبوں پہ تبسم کھیلنے لگا۔ صلوات پڑھیے۔ امام کے لبوں پہ تبسم کھیلنے لگا، امام نے مجمع کو دیکھا مگر مجمع سے کچھ نہیں کہا۔ ہاں یہ ذہن میں پھر کہہ دے رہا ہوں، نامہ اعمال کا اڑا دیا جانا حق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا۔ آ گیا مجمع، امراء کا، وزراء کا، فقراء کا، بادشاہ کا، امام ممبر پہ جلوہ افروز۔ ایک مرتبہ امام نے خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد محمد و اہل بیت محمد پر درود و سلام، محمد و اہل بیت محمد پر جلدی سے بات ہے،
محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد ایک فقرہ کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، دنیا تو ہماری ٹھوکروں میں۔ پھر تاریخی جملہ کہا وہ دنیا کو کیوں منہ لگائے جس کے جد نے 3 طلاق دے دیا ہو، وہ دنیا کو کیوں منہ لگائے جس کے جد نے 3 طلاق دے دیا ہو۔ یہ کہہ کے امام نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی۔ امام کو کچھ کہنا چاہیے تھا نا، مسجد میں ازدحام ہے نا، عمرا بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے۔ امام مجمع کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ امام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھیا سب لوگ کیوں آئے ہو؟ ہاں ہم نے تو ملک کے فقیروں کو بلایا تھا۔ ہیں اچھا ٹھیک ہے، آ گئے ہو تو ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ بانٹنے میں آسانی ہو جائے۔ امام نے یہ بھی نہیں کہا۔ اچھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ مجھے جو احسان کرنا ہے میں کر دوں۔ امام نے کچھ نہیں کہا، نہ عمرا سے کہا، نہ فقراء سے کہا، نہ وزراء سے کہا، نہ بادشاہ سے کہا۔ کہہ دیتے بادشاہ تو اس کو کس نے بلایا ہے، مگر کچھ نہیں کہا۔ تمام خطبے درود و سلام کے بعد اب مجمع بتا دوں میں، جیسے کھچڑی پکتی ہے اس طریقے سے مجمع ہے، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی وہاں کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں۔ یہ امام کے لبوں پہ ایک مرتبہ حرکت ہوئی۔ حرکت کرنے کے بعد امام نے کہا اپنی آستین مبارک کی جانب اشارہ کر کے کہ ھذا احساننا علی الفقراء، ہمارا یہ احسان اس ملک کے فقیروں پہ ہے۔ ذہن میں ہے نا وَتَطَايُرَ الْكُتُبِ حق، نامہ اعمال کا اڑا دیا جانا حق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا۔ امام نے کہا میرا یہ احسان اس ملک کے فقیروں پر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ آستین مبارک سے درہم و دیران سے بھری ہوئی تھیلیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ کوئی فقیر یہاں ہے یہاں آ گئیں، کوئی فقیر یہاں ہے یہاں آ گئیں، کوئی فقیر وہاں ہے وہاں چلی گئیں، کوئی فقیر وہاں ہے وہاں چلی گئیں۔ اب تو سمجھ میں آیا نا کہ وَتَطَايُرَ الْكُتُبِ حق، نامہ اعمال کا اڑا دیا جانا حق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ وَتَطَايُرَ الْكُتُبِ حق، یعنی ان تھیلیوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ ہمیں کہاں جانا ہے، داہنے ہاتھ میں جانا ہے کہ بائیں ہاتھ میں جانا ہے ان تھیلیوں۔ اچھا یہ بتائیے جب تھیلیاں نکل رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ ضرور دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ اچھا یہ بھی تو جان رہے ہوں گے کہ امام دے رہے ہیں تو خالی کاغذ تو دیں گے نہیں، درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں، مگر دیکھا سب نے، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جو جاتی ہوئی تھیلیوں کو پکڑ لیتا۔ اور امام اس طریقے سے فقراء کو مالدار بنا رہے ہیں کہ اس وقت تک تھیلیوں کا نکلنا بند نہ ہوا جب تک حرامیر لے کے امیر نہ ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو تطایر الکتب حق، نامہ اعمال کا اڑا دیا جانا حق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، لینے والا کہاں ہے چلا جائے گا۔ اچھا اب جب فقیر پا گئے تو کتنا خوش رہے ہوں گے، ہیں مال ملا ہے وہ بھی امام کے دست مبارک سے، تو جن کو نہیں ملا وہ کیسے رہے ہوں گے۔ ان کے بھی چہرے کی کیفیت کو امام نے پڑھ لیا، ان عمرا کے چہروں کا جو رنگ تھا وہ کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا۔ امام نے پوچھ لیا اللہ رے امام رحیم ابن رحیم ہے، کریم ابن کریم ہے، جنہوں نے تمام لوگوں کے چہروں کی کیفیت کو پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ پڑھ کے امام نے پوچھ لیا کیا آپ لوگوں کا بھی جی چاہ رہا ہے؟ تو عزیزوں نہ جانے کتنے بڑے بڑے چہرے سر ہلے ہوں گے، ہاں ہمیں بھی چاہیے۔ کہا چاہیے تو لے جاؤ، ہمارا یہ احسان
اس ملک کے امیروں پہ ہے۔ یہ کہاں تھیلیاں نکلی، تھیلیوں کو اتنا عرفان ہے، کہاں کہاں امیر ہیں۔ یہاں امیر ہے تو یہاں آ گئیں، یہاں امیر ہے تو یہاں چلی گئیں، وہاں امیر ہے تو وہاں چلی گئیں، وہاں امیر ہے تو وہاں چلی گئیں ہیں۔ اور جب تک تمام امیر تھیلیاں نہ لے چکے اس وقت تک تھیلیوں کا نکلنا بند نہیں ہوا۔ اب جب امراء لے چکے، فقراء لے چکے، تو بادشاہ کے وزیر ان کا بھی دل مچلنے لگا۔ کہا تم بھی چاہتے ہو؟ کہا ہاں، سب کو دیا تو ہمیں بھی دے دیجئے۔ کہا لے جاؤ، میرا یہ احسان تم پر بھی ہے۔ امراء بھی لے چکے، وزراء بھی لے چکے، فقراء بھی لے چکے، بچا کون؟ ایک، ہاں بادشاہ بچا۔ اس کے بھی چہرے کی رنگت امام نے پڑھ لی۔ کہا تیرا بھی جی چاہتا ہے؟ کہا سب کو دیا ہے تو مجھے بھی دیجئے۔ صلوات تو پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو جب دنیا میں امام کا اعجاز اتنا رہا کہ جیسے چاہا تھیلیوں کو بانٹا، ان کے اندر یہ صلاحیت امام نے بھر دی کہ کہاں جانا ہے، تمہیں وہاں چلے جانا ہے جو اس کا حقدار ہے۔ تو جب تھیلیوں میں اتنی صلاحیت ہے، دنیا میں امام کی بانٹی ہوئی، تو خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جب نامہ اعمال کو اڑائے گا تو یقیناً ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے پاس جا کے رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو عزیزو، ہمیں ایسا نامہ اعمال تیار کرنا ہے کہ ہم لینا بھی نہ چاہیں تب بھی ہمارے دائنے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ یہ دنیا دار عمل ہے۔ عمل یہیں کر لو، حساب آخرت کی منزل ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا کرم ہے، ایسے ہادی، ایسے رہبر، ایسے رہنما ہمیں دیے ہیں کہ جیسے ہادی، جیسے رہبر رہنما کائنات میں کسی کو نہ ملے۔ انہوں نے ہمارے لیے ہر اعتبار سے کہیں کوئی پہلو، کوئی پیرایا کسی بھی اعتبار سے چھوڑا نہیں ہے جہاں ہمیں اس کا تاوان، اس کا جبران، اس کا مداوع نہ مل سکے۔ یہی کیا کم ہے، اگر ہمارے گھر میں کبھی کسی کی موت آ جائے تو ہمارے غم کا مداوع غم کربلا ہے، غم کربلا ہے۔ ہمیں کربلا سے ہر ایک غم کا مداوع مل جاتا ہے۔ کس طریقے سے فاطمہ کے لال کو رلایا گیا ہے، فرزند فاطمہ کو رلایا گیا ہے۔ کبھی عباس کے کاٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر رویا، کبھی اصغر کی میت اٹھا کے رویا، کبھی جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کے رویا۔ عزاداروں روئیں گے انشاءاللہ، حق ماتم ادا کر کے اٹھیں گے۔ فاطمہ کا لال مقتل کربلا میں مرثیہ پڑھ رہا ہے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، یا اخی الان انکسر الظہری وقلت ہیلتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو، فاطمہ کا لال جو غریب ایسا ہو گیا تھا کہ کائنات میں اس طرح کوئی غریب نہ ہوا۔ عزاداروں، غربت ہم صرف اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، لیکن غریب اس کو نہیں کہتے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میت ہو جائے، کوئی دفن و کفن میں شریک نہ ہو۔ اللہ رے 71 جنازے کربلا میں حسین کے پڑے رہ گئے، کوئی نہیں کہنے والا حسین اکبر کو دفن کر دو، قاسم کو دفن کر دو، اون محمد کو دفن کر دو۔ عزاداروں، شہادت کے بعد بھی فاطمہ کے لال کو رلایا ہے، شہادت کے بعد بھی فاطمہ کے لال کو تڑپایا ہے۔ عزاداروں، کس طریقے سے؟ عزاداروں، ایک منزل آئی جہاں بہن بھائی سے عجیب سوال کر لیتی ہے۔ خدا ہر بہن کو سلامت رکھے، ہر بھائی کو سلامت رکھے۔ وقت آخر جب فضا سے امام نے گٹھری منگائی تھی، اس میں سے ایک لباس بوسیدہ نکالا تھا، اور تو اسے حسین جگہ جگہ سے چاک کر رہے تھے۔ بہن نے پوچھ لیا، بھیا میں نے کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ کوئی لباس پہنے تو اسے جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالے۔ اے بھیا، یہ آپ لباس کو جگہ جگہ سے چاک کیوں کر رہے ہیں؟ ارے حسین کہتے ہیں، اے زینب، یہ لباس اس لیے پھاڑ رہا ہوں تاکہ بیکار سمجھ کے کوئی میرا لباس نہ لوٹے، میرا لاشا برہنہ نہ رہنے پائے۔ جزاکم اللہ۔
خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں۔ کیا کائنات میں کوئی بہن اس طرح اپنے بھائی کو دیکھے گی کہ بھائی لباس پہنے اور اسے جگہ جگہ سے چاک کرے؟ ارے حسین کی غربت، ارے حسین کی مظلومی، عزادارو کیا وہ لباس حسین کا جسم پہ رہ پایا؟ نہیں عزادارو، امامہ بھی لوٹا، ابا بھی لوٹی، قبا بھی لوٹی، پیراہن میں لوٹا، وہ لباس بوسیدہ بھی حسین کا اتار لیا۔ یہی وجہ ہے عزادارو، جب 11 محرم کو بہن مقتل کربلا میں آئی تو زینب تلاش کر رہی تھی، کہاں میرا بھیا ہے، کہاں میرا ماں جایا ہے، میری ماں کی چکیوں کا پالا حسین کہاں ہے؟ عزادارو ارے زینب کو بھائی نہ مل رہا تھا۔ زینب ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھ رہی تھی کہ فرات کی جانب سے 2 اڑتے ہوئے کبوتر آئے، ایک کٹی ہوئی گردن پہ بیٹھ گئے، اپنی منقار سے پانی ٹپکانا شروع کیا۔ ارے زینب نے پہچانا، یہی میرا بھیا حسین ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور تھوڑی دیر اور عزاداروں، زینب تلاش کر رہی تھی میرا بھیا کہاں ہے، میری ماں کی چکیوں کا پالا کہاں ہے؟ حسین نظر نہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا، فرات کی جانب سے 2 کبوتر اڑتے ہوئے آئے، ایک کٹی ہوئی گردن پہ بیٹھ کر اپنی منقار سے پانی ٹپکانا شروع کیا۔ زینب سمجھ گئی یہی میرا بھیا حسین ہے، یہی میرا ماجایا حسین ہے۔ عزاداروں نہ جانے کیسے زینب اپنے بھائی کے لاشیں تک آئی تو زینب نے پوچھنا شروع کیا، بھیا تیرا ماما کیا ہوا، بھیا تیری ابا کیا ہوئی، بھیا تیری قبا کیا ہوئی، تیرا پیراہن جو وقت آخر تو نے پہنا تھا جگہ جگہ سے چاک کر دیا تھا، بھیا وہ پیراہن کیا ہوا؟ حسین جواب کیا دے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے زینب تیری چادر کہاں، اے زینب تیرا پردہ کیا ہوا؟ زینب نے ہاتھوں کو مل کے کہا، اے بھیا اگر آج چادر ہوتی تو تیرے لاشے پہ ڈال دیتی، اے بھیا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو زینب آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ زینب مڑ مڑ کے کربلا کی طرف دیکھتی جا رہی ہے، بھیا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، مڑ مڑ کے بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، اے پھوپھی اماں آپ مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا میرے لال سجاد میں اپنے بھیا کو دیکھ رہی ہوں، مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب تلاوت قرآن میں کر رہی تھی، تلاوت قرآن کرتے کرتے نیند آ گئی، میں سو گئی، روشن دان سے آفتاب کی تمادت میرے چہرے پہ پڑنے لگی تو یہی میرا بھیا ابا کا سایہ کیے ہوئے کھڑا رہا جب تک میں بیدار نہ ہوئی۔ میرا بھیا ابا کا سایہ کیے کھڑا تھا۔ ارے مجھے وہ دن یاد ہے، میں نے تب سے عہد کیا تھا اگر کبھی میرے بھیا پہ کوئی وقت پڑے گا تو میں چادر سے اپنے بھیا پہ سایہ کروں گی، مگر وہ دن آ جایا، زینب کی چادر چھن گئی، زینب بے پردہ ہو گئی۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار اس تھوڑی سی مجلس ادا کو قبول فرما، جن کے لیے مجلس پروردگار انہیں ایصال ثواب فرما، تمام حاضرین کے دلی مقاصد کو برآوردہ بخیر فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار عزاداری کے زیادہ زیادہ اسباب مہیا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ السلام کا جن کے گھر والے مجلس کیے ہیں، پروردگار انہیں تمام امراض سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ السلام کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
زمانہ نہایت پرآشوب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ ایک بار اور سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید نفیس رضا رضوی ابن مظاہر حسین انیس فاطمہ مرحومہ بنت محمد احسان ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صل